السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 57۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرجان، تمہارے نزدیک دھوکے کی کیا سزا ہے؟ زہرا نے مرجان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو مرجان نے سنجیدہ ہو کر کچھ سوچا۔ دھوکے کی کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے مگر معافی ہرگز نہیں۔ نائٹ آول کہتا ہے کہ دھوکا ایک چوائس ہے۔ اگر کوئی ہمیں دھوکا دیتا ہے تو اس بندے کی چوائس ہوتی ہے۔ مرجان نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اور اگلا بندہ کہے کہ مجبوری تھی۔ زہرا نے اگلا سوال داغا، مجبوری نہیں، چوائس۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، انسان کے پاس ہر وقت چوز کرنے کے لیے آپشنز ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو سچائی کو چوز کرے اور چاہے تو دھوکے کو۔ مرجان نے کندھے اچکائے۔ مرجان، زہرا نے نظر گردن موڑ کر دور بینچ پر بیٹھے اس خوبصورت جوڑے کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پھر کسی بات پر بحث کر رہے تھے، کسی بات پر ہنس دیے تھے۔ اگر دھوکا بہت اپنا دے تو، وہ کھوئے انداز میں بولی تو مرجان بھی سوچ میں پڑ گیا۔ تو میں اس کو کم سے کم سزا دوں گا، مگر سزا لازمی ہے اور یہ دھوکے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو تم اپنوں کے لیے اصول بدل دو گے؟ زہرا کو مرجان سے اس بات کی امید نہ تھی۔ اپنوں پر اصول کیا؟ ہر چیز ہاری جا سکتی ہے زہرا کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم خود ہی طے کرو کہ کس کو کیا بخشنا ہے، وہ تاریک آواز میں کہتی مرجان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ لوگ اس وقت ہیلی میں تھے۔ اینا نے ونڈو سے نیچے دیکھا تو گاڑیاں بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں، جن میں کچھ گارڈز تھے اور دیگر سامان تھا۔ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تم مجھے اپنے ساتھ کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ میں بیمار تھی۔ حسن خاموش رہا۔ پھر اس نے دفتن دیکھا تو نیچے ایک گاڑی میں بلاسٹ ہوا۔ اینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ اس گاڑی کے چتھڑے اڑ چکے تھے۔ اس نے بے اختیار حسن کو دیکھا۔ حسن نے اس کی نگاہوں کا تعقب کرتے نیچے دیکھا تو شعلے بلند ہو رہے تھے اور گاڑی کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ نشانہ چوک گیا۔ حسن نے تعصب سے سر ہلایا۔ حسن نے تعصب سے اس کی گاڑی کو دیکھا۔ اینا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حسن کو دیکھا۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ باقی کا سفر ان لوگوں نے گاڑیوں میں کیوں نہیں کیا تھا۔ ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تو اینا حسن کا ہاتھ پکڑے ہی اتر رہی تھی۔ وہ ابھی تک بخار کی وجہ سے لاغر دکھائی دے رہی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اینا کی آنکھوں کے سامنے پھیلی ساری دھن چھٹ گئی تھی۔ وہ حسن کا کمپاؤنڈ تھا جہاں مجاہد بھی قید تھے۔ اینا نے تھوک نگلتے ہوئے گردن موڑ کر حسن کو دیکھا۔ حسن نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنا کوٹ درست کیا۔ صفا اٹھ کر ان دو لوگوں کے پاس آئی۔ مرجان اور زہرا کچھ فاصلے پر کھڑے بات کر رہے تھے، جبکہ یاقوت وہیں زمین پر بیٹھا تھا۔ صفا نے یاقوت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ آ کر زمین پر بیٹھی۔ کیا ہوا پیارے لڑکے؟ اس نے مسکرا کر یاقوت کو اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ نہیں، وہ خالی سے لہجے میں بولا۔ اداس ہو؟ صفا نے نرمی سے اس کے بال چومے تھے۔ یاقوت انکار نہ کر پایا تھا۔ اور میں وجہ جان سکتی ہوں؟ ہاں، یاقوت نے صفا کو حق دیا تھا، جس پر وہ کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یاقوت اٹھا اور صفا کے گلے میں باہیں حمائل کر گیا۔ صفا ٹھٹکی، کیونکہ یہ کام مرجان کیا کرتا تھا، یاقوت نہیں۔ اس کو لگا تھا شاید یاقوت کی فطرت الگ ہے، وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے، یا پھر شاید وہ صفا سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی مرجان کرتا ہے۔ صفا نے خالی ذہن سے یاقوت کی پیٹھ سہلائی۔ آئی مس ہر، یاقوت نے بکھرے الفاظ میں کہا تو صفا کا دل کرچیوں میں تقسیم ہوا۔ یاقوت اپنے دل میں کتنا درد لیے پھر رہا تھا، کسی کو اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ سب کو لگا کہ وہ نارمل ہے، مرجان حساس تھا، مگر یاقوت، اس کے بارے میں سب کا گمان الگ تھا۔ مگر وہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ وہ تھا تو آخر ایک بچہ ہی جو اپنی ماں کو یاد کرتا تھا۔ صفا کی آنکھوں سے نمکین مایا بہہ نکلا۔ ہم سب ہی انہی کو مس کرتے ہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی اور یاقوت کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ ارے لگتا ہے پھر سے یاقوت ہار گیا۔ دور سے ابراہیم آتا دکھائی دیا تو وہ دونوں چونک کر الگ ہوئے۔ صفا نے جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ یاقوت نے بھی اپنا چہرہ صاف کیا۔ ابراہیم کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا
وہ آ کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور اس پیکٹ میں سے ایک ایک آئس کریم نکال کر ان دونوں کو دی۔ صفا نے مسکرا کر یاقوت کو دیکھا تھا۔ یاقوت نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہونے کا یقین دلایا۔ ہار کر روتے نہیں ہیں۔ ابراہیم یاقوت کی آئس کریم کھول رہا تھا۔ میں نہیں ہارا بابا۔ یاقوت نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تو پھر کیا مرجان ہار گیا؟ ابراہیم نے اس خوشگوار حیرت سے پوچھا تو صفا نے تعصب سے اس کی خوشی دیکھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا آج کل کسی حریف کی طرح ہر مقابلے بازی کرتے دکھائی دیا کرتے تھے۔ نہیں، میچ ٹائی ہو گیا۔ یاقوت نے ابراہیم کی خوشی پر پانی پھیر دیا۔ اچھا، پھر وہ دونوں کیا اگلے میچ کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ بلاؤ ان کو، ان کی آئس کریم میلٹ ہو جائے گی۔ اس نے باقی آئس کریمز نکالتے ہوئے کہا تو یاقوت اٹھ کر ان دو لوگوں کے پاس گیا۔ صفا نے آئس کریم کھائی تو کریم اس کے ہونٹوں پر لگی۔ اس نے زبان پھیر لی، وہ چاٹ لی۔ یہ منظر ہمیشہ ابراہیم کے لیے تفریح ہوا کرتا تھا۔ اس نے محفوظ ہو کر یہ منظر دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اس جانب آتے دکھائی دیے۔ وہ لوگ چلتے ہوئے کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک جیل نما ہی عمارت تھی۔ اینا حسن کی پیروی میں چلتی رہی، حتیٰ کہ وہ لوگ ایک بڑے سے ہال میں پہنچے۔ ہال میں ایک چبوترا تھا جو زمین سے تھوڑا بلند تھا۔ اس چبوترے پر ایک عالیشان نشست موجود تھی جو کہ شیس حسن آفندی کے لیے تھی۔ مغیث نے اس کو اشارہ کیا تو حسن نے ساتھ کھڑی اینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے جلنے لگی تھی، بخار ایک بار پھر سے شدت پکڑ رہا تھا۔ حسن نے اینا کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے جا کر اپنی نشست پر بٹھایا۔ اینا نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں، پھر تم آرام کر لینا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اینا نے پلکیں جھپکی۔ حسن پیچھے ہٹا اور اس کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سامان لاؤ، اس نے حکم دیا تو اس ہال کا ایک بڑا سا دروازہ کھلا جس میں سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے صندوق تھے۔ ایک صندوق کو دو آدمی اٹھا رہے تھے اور وہ قریباً 10 صندوق تھے۔ انہوں نے وہ صندوق لا کر لائن میں حسن کے سامنے رکھے اور ان کے ڈھکن کھول دیے۔ حسن آگے بڑھا اور چبوترے سے اتر کر ایک سے ایک صندوق کو دیکھا۔ اوریجنل ہے آفندی۔ ایک آدمی ہال کے اندر داخل ہوا تو حسن نے ایک اچٹنی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس سے مصافحہ کیا۔ وہ ایک انڈین تھا جس کا سانولا رنگ تھا اور درمیانہ قد، عمر کوئی 45 سے لگ بھگ تھی، پھیلی ناک اور نارمل سے نکوت۔ تمہیں کیا لگتا ہے کریم؟ حسن آفندی کے ساتھ 2 نمبری کر کے تم بچ جاتے؟ حسن نے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ مقابل نے خوف کے مارے جھرچھری سی لی۔ بس یہ خوف ہی کافی ہے، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے جتایا۔ کریم نے ہنستے ہوئے ایک نگاہ اینا پر ڈالی جو کہ اب کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اس کا اسکارف چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ سرخ و سفید رنگت سیاہ گول گول آنکھیں جو کہ کبھی کھلتی تھیں تو کبھی بند ہو جاتی تھیں، ہونٹ قدرے پیلے پڑ رہے تھے۔ بخار میں تپتی ہوئی وہ نڈھال سی لڑکی قیامت لگ رہی تھی۔ حسن نے کریم کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آفندی کو انمول چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے۔ وہ ستائشی نظروں سے اینا کو دیکھ رہا تھا۔ حسن کی آنکھیں ایک پل میں تاریک ہوئی تھی۔ کریم حسن کی جانب متوجہ ہوا۔ میرے پاس بھی کچھ انمول اور نایاب چیزیں ہیں، وہ معنی خیز نگاہ لیے بولا۔ حسن نے الجھ کر آنکھیں سکیڑی۔ وہ آنکھوں سے ہی بات کیا کرتا تھا، اگر کہوں تو ہم تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے مڑ کر اینا کو دیکھا اور حسن نے کریم کو دیکھا تھا۔ حسن اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جو کچھ بھی سوچ رہا تھا اس کا عکس حسن کی تاریک آنکھوں میں واضح تھا، اور وہ سوچ نیک ہرگز نہ تھی۔ حسن، اینا کی مریل آواز گونجی تو وہ فوراً متوجہ ہوا۔ کریم پورا اینا کی جانب گھوما اور 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ حسن نے کریم کو دیکھا۔ جوہری اپنی نایاب ہیرے کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ کریم بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ حسن نے جبڑے بے ساختہ ہی باہم پیوست ہوئے تھے۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور ہاتھوں کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ کریم اینا کی کرسی کے پاس پہنچا۔ اس نے ایک اور قدم بڑھایا تو مغیث نے اس کے سامنے ہاتھ کر دیا اور اس کو وہیں روک دیا۔ اس کرسی کے آس پاس کوئی نہیں آ سکتا۔ مغیث نے کریم کو سخت انداز میں تنبیہ کی تو کریم کا کہکہ گونجا۔ اس نے پلٹ کر اپنی جگہ مجمن سے کھڑے حسن کو دیکھا۔ آفندی، دیکھتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو بتاؤ میں ہر کوئی نہیں ہوں۔ پچھلے 4 سال سے ہم ایک دوسرے کا عکس ہیں، سیاہ سفید کے شریک۔ اس نے حسن کی تائید چاہی۔ حسن نے قدم اٹھایا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے اور کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
کریم نے ایک جتاتی نگاہ مغیث پر ڈالی. کون سی نایاب چیزیں ہیں تمہارے پاس؟ میں بھی تو جانوں. حسن نے پرشوق نگاہوں سے پوچھا تو کریم کی باتیں کھل اٹھی. ہر وہ نایاب چیز جس کی جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے. اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا. حسن نے سر اس بات میں ہلا کر اس کو داد دی. مغیث؟ جی سر. وہ مؤدب سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. مہمان کو لے جاؤ اور ان کی نواردت کل تک میری میز پر ہونی چاہیے. کریم اس کی بات پر الجھا. اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ حیرت زدہ سا مسکرایا. یعنی ہماری کوئی ڈیل ہوگی میں واپس جاؤں گا تبھی نواردات آ سکیں گی نا؟ اس نے تائید چاہی. حسن نے مسکرا کر انگلی نفی میں ہلائی. ڈیل تو ہو چکی اور تم واپس نہیں جاؤ گے اور نواردات آ جائیں گی. لیکن کیسے؟ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی. اب الجھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. میں نے کی ہے. خریدار بھی اور فروخت کرنے والا بھی میں. اور فیصلہ کن لہجے میں بولا تو کریم اصل معنوں میں گھبرایا. یعنی وہ برا پھنس گیا تھا. اس نے انجانے میں افندی کو خفا کر دیا تھا اور اب اس کی بربادی طے تھی. حسن؟ ایناب چلائی تھی. حسن نے چونک کر دیکھا. وہ اب ادکھلی آنکھوں سے اس کو گھور رہی تھی. کیا بکواس ہے؟ کیا تمہارے اتنے بڑے کمپاؤنڈ میں کوئی روم نہیں ہے؟ میری یہاں حالت خراب ہو رہی ہے اور تمہیں اپنی ڈیل سوچ رہی ہیں. اور پوری ہمت جمع کر کے دہاڑی. حسن کے دونوں جبڑے پر ابھار سا ظاہر ہوا. وہ ضبط کیے کھڑا تھا. اس نے مغیث کو اشارہ کیا تو مغیث نے فوراً وہاں 2 ملازموں کو بلوایا جو ان لوگوں کے ساتھ ہی آئی تھیں. میڈم کو کمرے میں لے جاؤ اس نے کہا تو وہ دونوں لڑکیاں اینا کو سہارا دے کر لے گئیں. اینا نے جاتے جاتے ایک سلگتی نگاہ حسن پر ڈالی تھی. حسن نے گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرا. کریم اس منظر سے خاصا حیران ہوا تھا. تم مہمان کو کمرہ دکھاؤ میں راؤنڈ پر جاؤں گا. کہتے ہوئے حسن وہاں سے نکل گیا. مغیث نے ایک معنی خیز نگاہ الجھے سے کریم پر ڈالی. کیا میں یہ رکھ لوں؟ ایک 6 سالہ بچہ ایک فلافل ہاتھ میں اٹھائے کھڑی تھی. 15 شیکل؟ ریڑھی والی نے پوچھا. میرے پاس ہیں پیسے. کہتے ہوئے اس نے اپنی فراک کی ایک چھوٹی سی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 20 شیکل کا نوٹ نکال کر دیا. تو ریڑھی والی نے ایک ترچھی سی نگاہ اس پر ڈالی. وہ پر اعتماد کھڑی تھی. پھر اس نے کچھ اخروت واپس اس کو دیے تو وہ لڑکی پیسے گننے لگی. 50 اخورت کم ہے. اس لڑکی نے فوراً ریڑھی والے سے کہا تو وہ آنکھیں سکیڑ گیا. تم کہاں سے آئی ہو؟ میں چاہے آسمان سے گری ہوں یا زمین سے اگی ہوں. تم میرے پیسے لوٹا دو. اس بچی نے سینے پر بازو لپیٹے تو ریڑھی والا آدمی اس کو دیکھ کر رہ گیا. پھر اس نے مزید بحث کیے بنا اس کو اس کے بقیہ اخورت واپس کیے. شاید وہ اس کا حساب دیکھ رہا تھا. اگلی بار ایسا مت کرنا. اس نے معصوم سی انگلی کھڑی کر کے وارن کیا اور ہاں وہاں سے اتکلیاں بھرتی ہوئی چلی گئی. ریڑھی والا ہکا بکا سا رہ گیا. وہ بچی چلتی ہوئی ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئی. گلی کے اختتام پر ایک نوجوان سا لڑکا بیٹھا تھا. اس کو دیکھ کر مسکرا دی اور چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی. یہ لو، آدھا تمہارا اور آدھا میرا. اس نے وہ فلافل اس لڑکے کے جانب بڑھایا. اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اس جانب نہیں کسی اور ہی جانب دیکھ رہا تھا. کہاں سے لائی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر فلافل کو چھو کر دیکھا تھا. تم کھاؤ نا. وہ اس کے پاس آلتی پالتی مار بیٹھی اور آدھا فلافل توڑ کر اس کو دیا. بقیہ کے 2 مزید حصے کیے. ایک حصہ اس نے اخبار میں لپیٹ کر اپنی فراک کی جیب میں ڈالا اور باقی کھانے لگی. تم بتاؤ کہاں سے لائی ہو؟ کیا بھیک مانگی ہے تم نے؟ وہ لڑکا خفا سا تھا اور اس کے دائیں جانب بیٹھی تھی مگر وہ ہوا میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کر رہا تھا. اس جانب بیٹھی ہوں میں. سلوا نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب اشارہ کیا. اس لڑکے نے اس کی جانب چہرہ گھمایا مگر آنکھیں ابھی بھی ہوا میں ہی کہیں پھٹی ہوئی تھیں. نہیں، بھیک نہیں مانگی. ایک چھوٹا سا کام کیا تھا. وہ ایک عورت نے مجھے بدلے میں 20 شیکل دیے. 15 شیکل کا میں یہ فلافل لے آئی اور باقی کے 500 اخورت میرے جیب میں ہے. اس نے چہک کر بتایا تو وہ لڑکا مسکرا دیا. ارے واہ، اتنی جلدی تمہیں کام بھی مل گیا. اس نے اب فلافل کا ایک لقمہ کھایا تھا. ہاں، ایک عورت سامان اٹھا کر لے جا رہی تھی، ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. میں نے تھوڑی مدد کروا دی تو اس نے مجھے کچھ پیسے دے دیے. کیا پیسے کمانا اتنا آسان ہوتا ہے سنان؟
وہ اب آنکھیں بڑی کی شوق سے پوچھ رہی تھی۔ سنان نے فلافل کا ایک لقمہ کھایا اور نفی نے سر ہلا دیا۔ لیکن مجھے تو یہ آسان لگا۔ سلوا اس کام سے خوش تھی۔ اتنی جلدی کھانے کو کچھ مل جائے گا اس کو یقین نہیں آیا تھا۔ تم جانتے ہو جب میں اس ٹرک سے نکلی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں دوبارہ کچھ کھا سکوں گی، مگر تم نے مجھے اپنا کھانا دے دیا، اور اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ پیسے کمانا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں کماؤں گی اور تمہیں بھی کھلاؤں گی۔ وہ خوش دکھائی دیتی تھی اور مشکور بھی۔ سنان مسکرا دیا۔ رحم دل چڑیا، تم اپنی ماں کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی؟ تمہاری ماں پریشان ہوتی ہوگی۔ جاؤ اس ٹرک والے کو ڈھونڈو اور واپس جاؤ اپنے شہر۔ سنان نے اس کو سمجھانا چاہا مگر سلوا کا چہرہ اتر گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، نہ جانے امو کا کیا حال ہوگا۔ مگر کہتے کہتے وہ دوبارہ پرجوش ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، جب میں بہت سارے پیسے کما لوں گی تو امو کو پیسے بھجواؤں گی، پھر دیکھنا وہ اداس نہیں ہوں گی۔ رحم دل چڑیا، تم بہت چھوٹی ہو۔ سنان نے افسوس سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں، بڑی ہو جاؤں گی۔ وہ پراعتماد تھی، شاید امن نے اس کو اعتماد دے دیا تھا۔ مسلم کوارٹر ایک پرامن جگہ تھی جہاں ہر وقت سخت سیکیورٹی موجود تھی۔ مسلم کوارٹر سیاحوں کا مرکز ہے، وہاں روزگار بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ سیاحوں میں بڑی تعداد مسلمان کی جبکہ یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ وہاں ہر نسل، ہر مذہب اور ہر ملک کے تعلق رکھنے والا شخص مل جاتا ہے، اس لیے کاروبار مناسب چلتا ہے جب تک حالات نارمل رہیں، کیونکہ وہاں جتنی بھی سیکیورٹی ہو جائے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، کوئی احتجاج، کوئی جھڑپ، جس سے حالات کشیدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ رات ہو رہی تھی، صفا اور منال اپنے کام نپٹا کر اب لاؤنج میں بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ پارک سے واپس آنے کے بعد ابراہیم ایک بار پھر سے کسی کام سے جا چکا تھا اور یاقوت اور مرجان اس وقت اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہے تھے۔ دینا آج ٹھیک تھی، اس لیے زہرا اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ دونوں ساس بہو ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ چپس اور کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی تھی اور ڈرامہ دیکھتے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک انتہائی دلکش منظر تھا۔ یاقوت نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا، اب وہ اپنی ایک کتاب لیے بیٹھا تھا۔ اس نے دفتر دیکھا تو مرجان ابھی تک اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ یاقوت سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کیا کرتا تھا۔ یاقوت نے کتاب بند کی اور غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ مرجان کی یاقوت کی جانب پشت تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے تاثرات محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود پین کی حرکت دیکھ رہا تھا، جو کچھ لکھ نہیں رہی تھی بلکہ یوں ہی پیپر پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ مرجان، میرے بھائی کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، مگر مرجان نے چہرہ اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ مسلسل اپنی نوٹ بک پر جھکا ہوا تھا۔ مرجان، یاقوت نے اس کو جھنجھوڑا، کیا ہوا ہے؟ اب یاقوت واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ مرجان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنی نوٹ بک پر جھک گیا۔ تم نے آج ڈنر بھی نہیں کیا؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یاقوت اب اس کے بازو پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ مرجان خاموش تھا اور وہ خاموش اب یاقوت کے لیے پریشانی کا سبب تھی۔ یاقوت خوفزدہ کر رہا تھا۔ تو کیا پھر؟ مرجان خاموش ہو گیا۔ کیا اب وہ دوبارہ نہیں بولے گا؟ یہی بات یاقوت کو اب کانٹوں پر گھسیٹ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یاقوت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھائی میری طرف دیکھو، وہی جانی کیفیت میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مرجان نے پین پٹکا اور تکان سے ڈرے سہمے سے یاقوت کو دیکھا۔ پلیز کچھ تو بولو، یاقوت نے التجا کی۔ تو مرجان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ڈونٹ وری، آئی ایم فائن۔ مرجان کی آواز نے جیسے یاقوت کو دوبارہ زندگی بخش دی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا اور اب دوبارہ اپنے بھائی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ مرجان کی ہر خطا، اس کا ہر گناہ معاف کر سکتا تھا۔ یاقوت مرجان کا کندھا تھا جو اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کیوں چپ ہو؟ کوئی بات ہے تم شیئر کر سکتے ہو بھائی، یاقوت نے نرمی سے کہا۔ مرجان مسلسل ہوا میں گھور رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ یاقوت نے بلاخر اس کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ لسٹ بنا رہا ہوں۔ وہ کھویا سا بولا۔ کیسی لسٹ؟ یاقوت ٹھٹکا۔ پنشمنٹ لسٹ۔ اس کے الفاظ سے نے یاقوت کا حلق خوش کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیسی پنشمنٹ لسٹ؟ یاقوت نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ایسی سزاؤں کی لسٹ جن سے کم تکلیف ہو مگر سبق بھی حاصل ہو جائے۔ مرجان، میرے بھائی کیا ہوا ہے؟
میری کوئی بات بری لگی؟ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں نا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دوست ہیں، تو ساتھیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یاقوت کو اپنی جان کے لہلے پڑ چکے تھے۔ تمہاری بات نہیں کر رہا، تمہیں سزائیں دینا بند کر دی ہیں میں نے، کیونکہ تمہیں سزا دے کر سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہی ہوتی ہے۔ وہ تکان سے بولا تو یاقوت نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، تو پھر یاقوت نے ایک پل کے لیے سوچا، دیکھو بھائی، میرال کا ہم سے کوئی خاص رشتہ نہیں، وہ لوگ کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، ہم سے اس کا لینا دینا نہیں، تم ان دونوں کے بیچ مت آیا کرو، بابا پھر سے ناراض ہو جائیں گے۔ یاقوت اس کا اگلا ممکنہ ٹارگٹ بھانپ کر فوراً بولا، مگر مرجان کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے۔ یاقوت چھٹکا، اگر میرال نہیں تو کیا آیت؟ سوچ کر ہی یاقوت کا دل کانپ گیا، وہ آخر آیت کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ یاقوت کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ بھائی بات سنو۔ یاقوت پورا اس کی جانب گھوما، مگر مرجان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں عجیب خوف تھا، مگر وہ خوف اس کے اپنے لیے نہیں تھا، وہ خوف آیت کے لیے تھا۔ وہ اس کی دوست تھی، پیاری سی دوست، وہ آیت کو کسی صورت تکلیف نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ اس بات پر بات کر لیں گے، میں آیت کو سمجھا دوں گا، وہ صفا آنٹی سے دور رہے گی۔ یاقوت کا لہجہ بھیگ گیا تھا، اس کو آج رہ رہ کر اپنے بھائی پر افسوس ہو رہا تھا، وہ آیت پر رحم آ رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ وہ خود کو بے بس بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جس مرجان سے وہ خود بھی محفوظ نہیں رہ سکا تھا، وہ آیت کو کیسے محفوظ رکھتا؟ مرجان نے اس کی آنکھوں کا خواب دیکھا، وہ ایک پل کے لیے یاقوت کی وہ ڈری سہمی سی آنکھیں دیکھتا رہ گیا، مگر اس نے یاقوت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یاقوت نے پر امید نگاہوں سے مرجان کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، وہ آیت نہیں ہے۔ اب کی بار یاقوت کو لگا کسی نے اس کے دل کو آزاد کر دیا ہو، خوف، درد، وہم اور وسوسوں کے قفس سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل میں سکون اترا تھا۔ وہ تمہاری دوست ہے؟ مرجان بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مگر جس کو سزا دینے جا رہا ہوں وہ میری دوست ہے۔ مرجان نگاہیں جھکا گیا۔ یاقوت نے اچنبھے سے دیکھا۔ فائن، کوئی آن لائن گیمنگ پارٹنر ہے؟ مرجان خاموش رہا تو یاقوت نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب مسکرا رہا تھا، وہ بلا وجہ ہی اتنی فکر کر رہا تھا، یقیناً مرجان اپنے کسی گیمنگ پارٹنر کی بات کر رہا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے سکون کا سانس لیا اور مرجان کا کندھا تھپکا۔ بٹ ڈونٹ بی سو ہارش۔ وہ مسکرا کر وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ اپنے بیڈ پر اپنی کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ وہ پرسکون سا تھا کہ آن لائن دوست کو آخر کیا ہی سزا دے گا۔ مرجان کچھ دیر خالی خالی نگاہوں سے پیپر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا پی سی آن کیا۔ ابراہیم کو آج دیر نہیں ہو گئی؟ منال نے دفتر وال کلاک پر نظر ڈالی تو رات کے اب 10 بج رہے تھے۔ نہیں، وہ روز ہی دیر سے آتے ہیں، شاید ابھی مس 2 گھنٹوں بعد آئیں، مزید 2 گھنٹوں بعد آئیں۔ صفا نے چپس کا ٹکڑا کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ غلط بات ہے، میں اسے کہوں گی کہ جلدی آیا کرے۔ انہوں نے صفا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی بات نہیں، ان کو کام ہوتے ہیں، اور تم جاگتی رہتی ہو اس کے انتظار میں، آ جائے اس کے کان کھینچتی ہوں۔ انہوں نے ناراضی لیے کہا تو صفا نے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ منال بے اختیار مسکرا دی۔ بچپن سے شرمانے کی عادت نہیں کہ تمہاری؟ صفا کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ منال ہنس دی۔ میں بچوں کو دیکھوں سو گئے یا نہیں، اور آپ بھی اب سو جائیں۔ انکل ابھی تک نہیں آئے آج؟ صفا نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے موضوع بدلا۔ وہ شہر سے باہر گئے ہیں، شاید صبح تک واپس آئیں گے، اور تم بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ دینا اب بڑی ہو رہی ہے۔ انہوں نے معنی خیز نگاہ صفا پر ڈالی۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت شرارتی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ صفا دینا کے ذکر پر کھل اٹھی۔ مگر میں کچھ اور کہہ رہی ہوں، کیوں نہ اگر تم بھی؟ وہ کہتی کہتی خاموش ہو گئی۔ صفا نے اچنبھے سے دیکھا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ وہ حریہ کے بچے ہیں، تو تم کب تک ہمیں یہ خوشی دے رہی ہو؟ انہوں نے اٹک اٹک کر سوال کیا تو صفا کی سانس رک گئی۔ اس کا دماغ ایک لمحے کو بند ہوا تھا۔ اس نے تھوک نکلا۔ اب تم بھلے ہمیں لالچی ہی سمجھو، مگر ہم تمہاری اولاد بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ منال نے شرمندہ ہوئے نگاہ چرائی، جبکہ صفا نے خالی سی نگاہ ان پر ڈالی۔ وہ خاموش رہی۔ منال نے کچھ دیر بعد اس کی جانب دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ صفا کے چہرے پر کوئی سرخی نہ تھی،
بلکہ اس کے چہرے پر جو رنگ موجود تھے وہ بھی پھیکے پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ابراہیم نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے دھڑکتے دل سے صفا کا ہاتھ تھاما۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا اور سر جھکا لیا۔ سنہری بال پھر سے چہرے پر جھول گئے۔ تو پھر؟ منال واقعی پریشان ہوئی تھی۔ صفا نے بال کان کے پیچھے کیے اور نما کے لیے ان کو دیکھا۔ منال اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس نے کہنا شروع کیا تو منال نے پہلے ہی دل تھام لیا۔ میں اپنی کوئی اولاد پیدا نہیں کروں گی۔ صفا نے دکھتے حلق کے ساتھ بات مکمل کی تو منال نے اس کو وہیں روک دیا۔ نہیں صفا میری بیٹی، دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، ٹھیک ہے؟ وقت لو، مگر ایسا کوئی فیصلہ مت کرنا، مجھے معاف کر دو، میں نے جذبات میں بہہ کر بہت جلد تم سے یہ بات کر دی۔ تم پڑھو لکھو، زندگی کو انجوائے کرو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی تھی۔ صفا زخمی سا مسکرائی۔ نہیں صفا، تم ہرگز ایسا کچھ نہیں سوچو گی، سمجھی تم؟ ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ لڑکی ان کی آل اولاد کی خاطر یہ احمقانہ فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ میں بھلے چھوٹی سہی مگر یہ فیصلہ میرا ہے اور میں نہیں بدلنے والی۔ میں اپنی تمام تر محبت اور ممتا ابراہیم کی اولاد کو سونپ چکی ہوں۔ وہ سرد آواز میں بولی تو منال نے ایک سخت نگاہ پر ڈالی۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ اور یہ فضول بات دوبارہ مت دہرانا۔ انہوں نے سختی سے کہا تو صفا آنسو چھپاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ منال نے حیرت سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ لڑکی، انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ ابراہیم فارم ہاؤس سے نکلا تو عاصم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سر، وہ ارمان کا باپ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ گاڑی تک آئے تو عاصم کی بات پر ابراہیم ٹھٹکا۔ اب کیا چاہیے اس کو؟ اس نے کوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ سر، وہ اس کو علاج کے لیے باہر لے جانا چاہتے ہیں، مگر ان لوگوں پر لگے چارجز کی وجہ سے ان کے نام ECL میں پچھلے دنوں ان کی کمپنی کسی غیر قانونی سپلائی میں ملوث پائی گئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر، وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے کانٹیکٹ سے عاصم کہتے کہتے رکا۔ واہ، وہ لوگ اپنی موت کے فرشتے سے ہی زندگی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے مانو کیانی خاندان کا تمسخر اڑایا تھا۔ سر، وہ بہت مجبور ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو۔ تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اب کی بار وہ عاصم کی جانب مڑا تھا۔ عاصم کا حلق خشک ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ بس ایک ہی دعا کیا کرتا تھا کہ وہ کبھی بھی ابراہیم کی نظروں میں مشکوک نہ ٹھہرے۔ سر پلیز، آپ غلط نہ سمجھیں، وہ دراصل کیا؟ ابراہیم نے آنکھیں سکیڑ لی۔ وہ سر، عاصم کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ دیکھو، اگر کوئی پیار ویار کا چکر ہے تو بھول جاؤ کہ میں تمہارے سسرالیوں کو کوئی فیور دینے والا ہوں۔ وہ بنا عاصم کی سنے اپنی سناتا گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ عاصم کا منہ کھل گیا، وہ ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ابراہیم نے اس کے کہے بنا ہی اس کی بات سمجھ لی تھی۔ عاصم بات ہوئی، اس کی موبائل اسکرین بلنک ہوئی تو اس نے میسج دیکھا۔ وہ نہیں مانے۔ عاصم نے بے بسی سے میسج سینڈ کیا۔ اوکے، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میسج پڑھ کر عاصم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم ایک کزن کے لیے ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ عاصم کو اپنی محبت کی کشتی ڈولتی محسوس ہوئی۔ وہ لوگ میرے اپنے ہیں، اچھے برے وقت کے ساتھی۔ اگر تم میرے اپنوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے۔ میں آج ہی تم سے بریک اپ کرتی ہوں۔ میسج پڑھ کر عاصم کا دل ڈوب گیا تھا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی نئی نویلی گرل فرینڈ کا تعلق ارمان کے آنے سے نکل آئے گا۔ وہ چند دن کی محبت اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ نو پلیز، آئی ایم سوری، مگر تم پلیز ایسے مت کرو۔ اس نے میسج بھیجا مگر وہ ڈیلیور نہ ہو سکا اور اس کانٹیکٹ کے ڈسپلے پکچر بھی غائب ہو چکی تھی۔ سر، آپ کو اللہ پوچھے، میری نئی نویلی دلہن، میری نئی نویلی محبت کا گلا گھونٹ دیا آپ نے۔ اس نے دہائی دی تھی مگر اس کی دہائی سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ پلٹا تو گارڈ کھڑا ہنس رہا تھا۔ یہاں کوئی کامیڈی فلم چل رہی ہے؟ وہ اس کو ڈپٹتا وہاں سے چلا گیا۔ گارڈ نے سر جھٹکا۔ صفا اپنے کمرے میں پہنچی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں روکنے لگی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے یہ بات کب سوچ لی، مگر جب آج منال نے بات چھیڑی تو اس کو لگا وہ بے ایمانی کر دے گی۔ وہ ابراہیم کی اولاد سے محبت کے دعوے دار ہے، تو اگر اس محبت میں کوئی اور شریک ہوا تو شاید صفا ابراہیم اپنا دعویٰ ہار جائے۔
وہ آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی اور سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ اس کا موڈ اتنا اچھا تھا اور کل سے تو وہ کالج بھی جانے والی تھی، مگر منال نے یوں اچانک بات چھیڑ کر صفا کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی الجھی سے بیٹھی رہی۔ ابراہیم چابی گھماتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو منال کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ وعلیکم السلام، یہ وقت ہے گھر واپس آنے کا؟ منال نے منہ پھلائے ہی شکوہ کیا تو ابراہیم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ابھی 10:30 ہوئے ہیں اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے رات کے 2 بج گئے ہوں۔ ابراہیم نے بازو گھما کر منال کے کندھے پر رکھا اور ان کو قریب کیا۔ یہ لاڈ میرے نہ اٹھاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو ابراہیم نے خفگی سے ان کی جانب دیکھا۔ جس کا حق ہے اس کے لاڈ اٹھایا کرو اور ٹائم سے گھر واپس آیا کرو، نہ جانے پیچھے وہ کیا کیا سوچتی ہے، فضول خرافات بھرے بیٹھی ہے اور اپنے دماغ میں۔ انہوں نے ابراہیم کو سختی سے جھڑکا تو وہ بھی ٹھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اور کون سی خرافات؟ کچھ ہو جائے گا تبھی ہوش آئے گا تمہیں۔ اور کس کی بات کرنی ہے؟ تمہاری بیوی کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ، ابراہیم نے پرسکون ہو کر کہا تو منال کو مزید غصہ آیا۔ تمہیں اس کے معاملے میں اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے اور کیا سوچتی ہے تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ ماما، میں جانتا ہوں وہ کیا کرتی ہے، کیا محسوس کرتی ہے اور کیا سوچتی ہے، ویسے بھی اپنے اتنے سے دماغ سے وہ کیا ہی سوچ لے گی۔ وہ اس کا تمسخر اڑاتا ہوا صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ ابراہیم، تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا تو ابراہیم نے آئیبرو سکیڑے۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ میں نے اب کیا کر دیا؟ میں نے تو اب اس کو کبھی ڈانٹا تک نہیں۔ کون سی شکایتیں لگاتی رہتی ہے وہ آپ کو؟ ابراہیم اب واقعی پریشان ہوا تھا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں لگائی اور ڈانٹا کیوں ہے؟ اس سے محبت کرو، انہوں نے کہا تھا۔ ابراہیم نے صوفے پر ٹیک لگائے ہی گردن ان کی جانب موڑی۔ محبت؟ ہاں، کیا تمہیں اس سے محبت نہیں؟ منال نے اس کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ محبت؟ ہاں، ہے محبت، ابراہیم کھوئی کھوئی سے انداز میں بولا، مگر تمہارا لہجہ نہیں بتا رہا۔ مجھے لگتا ہے تم اس پر رحم کھا رہے ہو۔ اور بس؟ ابراہیم کچھ ثانیے خاموش رہا۔ ماما، وہ مجھے عزیز ہے۔ کس حیثیت سے؟ ان کے سوال پر ابراہیم نے چاک کر دیکھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کس حیثیت سے۔ وہ مجھے شروع سے عزیز ہے۔ ابراہیم نے اپنے دانست کے مطابق جواب دیا۔ میں محبت کی بات کر رہی ہوں۔ عزیز تو تمہیں وہ تمہارے طوطے بھی تھے جن کو بچپن میں تم پالتے تھے۔ عزیز تو تمہیں وہ بلی بھی تھی جو روز شام کو ہماری چھت پر آیا کرتی تھی اور تم اس کو اٹھا کر لے آیا کرتے تھے۔ عزیز تو تمہیں وہ تمہارا کمرہ بھی تھا، ہے تمہاری گڑیا، تمہاری گڑیا اور گاڑی بھی عزیز ہیں۔ مگر میں کسی اور بارے میں بات کر رہی ہوں۔ منال نے اس کو جھنجھوڑنا چاہا۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کچھ ختم ہو گئی اور کچھ ہو جائیں گی، مگر رشتے عارضی نہیں ہوتے ابراہیم۔ تم دونوں کو پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے اور تم اس کو ان بے جان اور بے معنی چیزوں کی طرح عزیز کہہ کر نہیں ٹال سکتے۔ ماما پلیز، ہم کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ ابراہیم نے تکان سے کہا تو ریلنگ کے ساتھ کھڑی لڑکی نے آنسوؤں کا ایک گولا حلق کے نیچے اتار لیا۔ میں جانتی ہوں محبت کسی کے کہنے سننے سے نہیں ہوتی ابراہیم، مگر کیا تم اپنا دل خالی نہیں کر سکتے؟ کیا تمہارے دل میں صفا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ آج اس کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ابراہیم آنکھیں بند کر کے اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ ریلنگ کے ساتھ کھڑی لڑکی کی سرمئی آنکھیں زخمی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ ماما، محبت بس ایک بار ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد ابراہیم کے الفاظ گونجے تو اس پلٹتی ہوئی لڑکی کی سماعتوں سے اس کی بات ٹکرائی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی اور پھر سست قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی، مگر صفا کی ایک الگ جگہ بن چکی ہے، ایسی جگہ جو صرف اس کی ہے۔ وہ مجھے عزیز ہے، بہت عزیز۔ وہ کسی بلی یا طوطے کی طرح نہیں۔ وہ میری زندگی کا ایک اہم باب ہے، ایک ایسا باب جو خون سے لکھا گیا ہے، اور خون سے لکھے گئے باب امر ہوتے ہیں۔ وہ مندھی آنکھوں سے کہے گیا۔ منال اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم اتنی پیچیدہ بات کرنے کے بجائے ایک سادہ سا اعتراف نہیں کر سکتے کیا؟ انہوں نے خجلت سے کہا تو ابراہیم نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرایا۔ خیریت ہے؟ آج لگتا ہے ساس بہو کی کافی لمبی بیٹھک چلتی رہی ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑا چپس کا باؤل اور کولڈ ڈرنکس کی خالی کین دیکھے۔ ہاں تو تم جیلس ہو رہے ہو؟ انہوں نے ایک ادا سے کہا تو ابراہیم گہرا مسکرا دیا۔ منال پرانی منال بنتی جا رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.